والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و ثنا انتہائی ادب و احترام کے لائق، تعظیم و تکریم کے لائق علماء کرام، ثنا خوانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی الکریم اور قابل عزت و احترام مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کی یہ خوبصورت بزم نور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی خوشیوں میں یہاں منعقد کی جا رہی ہے۔ انتہائی شکر گزار ہوں میں مسلک اہل سنت کے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا پروفیسر سعید اختر صدیقی صاحب زیدہ مجدوہ کا انہوں نے بڑی شفقت فرمائی، بڑی مہربانی فرمائی۔ آپ کی خواہش کے مطابق میری بھی خواہش تھی کہ ہم جو باقی وقت ہے اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بڑا ہونے کے باوجود چھوٹے کو اپنا وقت انہوں نے عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ گرامی المرتبہ دوستوں، میں آج جب یہاں آ کے بیٹھا، آپ لوگوں کا رخ سٹیج کی طرف ہے، ہمارا رخ باہر بازار کی طرف ہے۔ چہل پہل اور رونق وہ بھی، اور ایک رونق یہ بھی، یہ دونوں رونقیں دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث گردش کرنے لگی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بقعہ زمین اور خطہ ارضی کی بہترین جگہ، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین جگہ وہ مسجدیں ہیں، وہ اس کے گھر ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس خطہ ارضی کی ناپسندیدہ ترین جگہ وہ بازار کو قرار دیا۔ میرا ذہن اس سوچ کی طرف پڑا کہ ہم یہ سراغ لگائیں کہ آخر مسجدوں کو بہترین اور بازاروں کو ناپسندیدہ ترین کیوں کہا گیا؟ تو فوری جو بات ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ مسجدوں میں چونکہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ مسجدیں بہترین جگہ، مسجدیں پسندیدہ ترین جگہ۔ بات سمجھ میں یہ آ گئی کہ جس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کا نام لیا جائے، ذکر خدا کیا جائے اور ذکر مصطفیٰ کیا جائے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہے اور مجھ محمد کی نظر میں بھی پسندیدہ ہے۔ بازار ناپسندیدہ اس لیے
کہ وہاں لوگ دنیاوی دھندوں میں الجھے ہوتے ہیں، لین دین اور آنے جانے کی فکر، انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ کی فکر، وہاں توجہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے بازار کو ناپسندیدہ ترین جگہ قرار دے دیا۔ میرے عالی وقار دوستو، میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ معلوم یہ ہوا کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہ لیا جائے، جہاں غفلت ہو، جہاں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے دوری ہو، وہ جگہ ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ میں نتیجہ اگر عرض کروں تو میں کہوں گا کہ بات کسی زمین کے حصے کی نہیں، بات اللہ اور اللہ کے حبیب کے ذکر کی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا، ذکر مسجد میں ہو تو مسجد پسندیدہ، اور اگر اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کسی بازار کی گلی میں ہونے لگ جائے تو میرے رب کی رحمتیں وہاں بھی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو، وہاں میرے رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا، اگر آپ بھی نظر ڈالیں گے، کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں، آپ کو جو محفل میں موجود لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں آپ کو سودا سلف کے شاپرز اور بیگز آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ یہاں خریداری کے لیے آئے، وہ شاپنگ کے لیے آئے، وہ دنیاوی دھندوں کے لیے آئے، لیکن گزرتے گزرتے نظر پڑی حاجی صاحب کی رس گھولتی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی کہ یہاں مدینے والے کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کے چلتے قدم رک گئے، وہ شاپر اٹھائے ہوئے وہ محفل میں آن بیٹھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر مسجد سے حیا علی الصلاۃ کی صدا گونجے اور وہ صدا اگر کسی کو مسجد کی طرف کھینچ لائے تو وہ صدا باعث رحمت ہے۔ اگر گنج منڈی کی گلی کے اندر نام محمد کی صدا گونجے اور وہ کسی کے قدموں کو روکے اور روک کے مصطفیٰ کی محفل میں لے آئے تو پھر مجھے کہنے دیجئے اس مسجد کے ساتھ اس بازار کی گلیوں میں بھی میرے رب کی رحمتوں کا نزول ہونے لگ جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہاں بھی لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہاں بھی لوگ میرے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا کا ذکر کرتے، حضور کے نام کی مالا جپتے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں بازار کے ماحول میں مصطفیٰ کی محفل نصیب ہو جائے، میرے آقا کریم کی یادوں کی محفل نصیب ہو جائے۔ جو منتظمین محفل ہیں، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے یہاں بھی یاد مصطفیٰ کا چراغ جلایا، انہوں نے یہ شمع یہاں بھی روشن کی، اور ہم سب مستفید ہو رہے ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب کے ذکر پاک سے۔ میں تمہید کو طول دیے بنا دو چار باتیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ مولا کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تاکید بڑی پکی بات ہے، اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا ہے، ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے۔ میں آج روایتی باتیں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا، وہ آپ سنتے آئے سنتے رہیں گے، روایت سے تھوڑا ہٹ کے۔ میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ ایک جگہ قرآن میں رب فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن یہاں یہ نہیں کہا لقد من اللہ علی العالمین۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ میرے مصطفیٰ کا وجود صرف اہل ایمان کے لیے نہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے، کائنات کے چپے چپے کے لیے رحمت ہے، درختوں کے پتے پتے کے لیے رحمت ہے، ایک ایک تارے کے لیے رحمت ہے، زمین سے لے کے عرش تک آسمان تک ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ لیکن یہاں رب نے علی الخلق بھی نہیں کہا، علی العالمین بھی نہیں کہا۔ رب کریم نے فرمایا تحقیق اللہ نے احسان فرمایا ہے ایمان والوں پر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کافروں پر بھی حضور کا وجود رحمت تو ہے، پر وہ مقام مصطفیٰ سے آگاہ نہیں ہے، وہ آشنا نہیں ہے۔ اگر آشنا ہوتے تو فرانس کا وہ خبیث وہ کبھی پارگاہ رسالت میں گستاخی وہ نہ کرتا۔ میرے رب کو پتا تھا سونا محمد رحمت سب کے لیے ہے،
پر مقام مصطفیٰ سے آشنائی میں انہیں عطا کروں گا جن کے دل اور روح ایمان کے نور سے جگمگانے والے ہوں گے، منور ہوں گے، انہیں پتا ہوگا مقام مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے۔ جھنڈیاں وہ لگائیں گے، گلیاں وہ سجائیں گے، چراغاں وہ کریں گے، محفلوں کا انعقاد وہ کریں گے، چونکہ خوشیاں وہ منائیں گے، میں اپنے سونے محمد کی رحمتوں کا جلوہ بھی انہیں عطا کر دوں گا۔ فرمایا من اللہ علی المومنین، آمد محمد یہ احسان سب کے لیے ہے، پر میں محمد کا فیض ایمان والوں کو عطا فرما دوں گا۔ جو صاحب ایمان ہیں، جو صاحبان عشق و مستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کے در رحمت سے پھوٹنے والی روشنی یہ چونکہ ان کا مقدر کرنی تھی، اس لیے فرمایا من اللہ علی المومنین۔ ایک بات چند لمحے مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں عرض کر دوں، بہت ساری باتوں میں سے یہ من ہوتا کیا ہے۔ قبلہ پروفیسر صاحب میں آپ کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں گا، من ہوتا کیا ہے۔ احسان بذات خود عربی زبان کا لفظ ہے، احسن کما احسن اللہ الیک۔ احسان، وہ جبریل امین آئے تھے نا بارگاہ مصطفیٰ میں، مل اسلام، مل ایمان، اور تیسرا سوال جبریل نے بھی کیا تھا مل احسان۔ یہ بذات خود احسان بھی عربی کا لفظ ہے، نعمت یہ بھی عربی کا لفظ ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، لیکن رب نے یہاں احسان بھی نہ فرمایا۔ ترجمہ تو ہم لوگ اردو میں کرتے ہیں، یہ تو اردو کی کم آئے گی ہے کہ اردو میں وہ وسعت نہیں جو وسعت رب نے میرے مصطفیٰ کی زبان نور عربی زبان کو عطا فرمائی ہے۔ ہماری بیچاری اردو اس میں اتنی وسعت نہیں، عربی میں وسعت نہیں۔ عربی والوں نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا بلیسنگ، انگلش والوں نے بلیسنگ کہا، اردو والوں نے احسان یا نعمت کہا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نعمت عربی کا لفظ، احسان عربی کا لفظ، اعلیٰ عربی کا لفظ، ای اعلیٰ ربکما تو کذبان، رب نے یہاں اعلیٰ بھی نہیں کہا، رب نے نعمت بھی نہیں کہا، رب کریم نے احسان بھی نہیں کہا۔ رب نے فرمایا میرا سونا محمد یہ تم پر من ہے، من۔ یہ من عربی زبان میں کہتے کسے؟ تھوڑی سی اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو شان مصطفیٰ کا ایک جلوہ اس لفظ میں سمجھ میں آئے گا۔ بھئی من کیا ہے؟ میں اس بات کی وضاحت کے لیے آپ کو مکہ میں لیے چلتا ہوں۔ نکاح کی تقریب ہے اور نکاح ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ کا، ہو رہا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ۔ قبلہ پروفیسر صاحب تشریف فرمائے، تصدیق کریں گے، غلط ہو تو تردید کریں گے۔ سیدہ خدیجہ کی جانب سے خطبہ نکاح پڑھا حضرت ورقہ بن نوفل نے، اور میرے مصطفیٰ کے نکاح کا خطبہ پڑھا حضرت ابو طالب نے۔ میں کسی اور طرف نہیں جا رہا، کسی کو پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے احساس ہے یہ محفل میلاد ہے، میں میلاد بیان کرنے لگا حضور کا۔ لقد من اللہ، یہ من ہے کیا؟ حضرت ابو طالب نے جو حضور کے نکاح کا خطبہ پڑھا اس میں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن زرع اسماعیل ومن دید مدر، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آگے فرمایا اس اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں کعبہ کی خدمت عطا کی، حاجیوں کو پانی پلانے کی سعادت بخشی، ہمیں کسٹوڈین آف حرمین شریفین بنایا۔ یہ خطبہ ہے ان کا، لیکن جب یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر چکے نا، اپنا تعارف کروایا۔ آگے انہوں نے ایک جملہ بولا، وہ جملہ توجہ سے سنیں، لقد من اللہ علی المومنین۔ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، من ہوتا کیا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا ثم ابن اخی ھذا محمد ابن عبد اللہ من لا یوزن بہ فتم من قریش الا رجح بہ۔ اٹھائیں سیرت ابن ہشام، اٹھائیں تاریخ طبری، اٹھائیں تاریخ ابن خلدون، آپ کو یہ الفاظ ملیں گے۔ میں یہ بھی وضاحت کر دوں، بعض نے اس کو من نن پڑھا، بعض نے من موصولہ پڑھا، لیکن اکثر کا خیال ہے کہ من نن ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ میرا سونا بھتیجا عبداللہ کا بیٹا منمونا محمد، پتہ ہے کون ہے یہ؟ من کہا یہ میرا محمد من ہے، من. اور رب بھی کہتا ہے لقد من اللہ، اللہ نے من فرمایا ہے. کس پر؟ علی المؤمنین، ایمان والوں پر. بھئی من کیا ہے؟ آگے خود وضاحت کی حضرت ابو طالب نے. آپ نے ارشاد فرمایا لا یوزن بہ فتى من قریش الا رجح بہ. من ہوتا کیا ہے؟ فرمایا لوگوں میرا محمد وہ ہے اور دنیا کے سارے سونے سجیلے منمونے حسن و جمال والے اکٹھے کر لو، ان کا حسن ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، میرے محمد کا حسن ترازو کے دوسرے پلڑے میں چڑھا دو. کہا یہ محمد وہ من ہے، اور سارے سونوں کے حسن کا وزن ہلکا پڑ جائے گا، جمال محمد کا وزن بھاری ہو جائے گا. کوئی سونا، کوئی حسین و جمیل، کوئی صاحب حسن و جمال میرے محمد کی برابری کر نہیں سکتا. محمد وہ بے مثال، بے مثل، بے نظیر اور بے عدیل ہے کہ کوئی میرے محمد جیسا نہیں. اور بات سمجھ میں آ گئی. من وہ ہوتا ہے جس جیسا نہ پہلو میں کوئی گزرا ہو، نہ قیامت تک کسی نے آنا ہو. رب کریم نے فرمایا ایمان والو تمہیں مبارک ہو، تمہیں میں نے وہ سونا حبیب دے دیا جس محمد جیسا نہ پہلو نے دیکھا ہے نہ پچھلے دیکھ سکیں گے. وہ عظیم المرتبت رسول، وہ عظیم القدر رسول. اور رسولاً تنوین نے یہ ترجمہ اور یہ معنی پیدا کیا، رسولاً عظیم المرتبت، جلیل القدر، رفیع الشان رسول. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ایک بات آپ کا ذوق یقیناً مجھے اجازت دے گا. پتہ ہمارے دور کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے دور کا مسئلہ ہے، میں آپ کو تاجروں کی بولی میں سمجھاؤں. کل آپ اپنی شاپ پہ کسی کو سیل مین رکھیں، کل آپ اس سیل مین کو کوئی بات کہیں، وہ آگے سے آپ کو مشورہ ارشاد فرمائے استاد جی ایسے نہیں، گاہک کو ایسے ڈیل کر لیا جائے، آپ کیا کریں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا پتر تو ہلے نکا ہے، کل تو آیا ہے، آج سانو متا لانا ہے. بھئی بات عمر کی نہیں، بات نالج کی ہے، بات انفارمیشن کی ہے، بات ایکسپیرینس کی ہے. بھئی تجھے پتہ ہی نہیں بزنس ہے کیا، تجھے تجربہ ہی نہیں، نہ نالج ہے، نہ انفارمیشن ہے، نہ تجربہ ہے، تو مجھے نصیحت کیسے لگا سکتا ہے؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو تو بابا یہ جو نئے مفتی ہوتے ہیں نا، یہ ہر شعبے میں ہوتے ہیں. جس طرح یہ تجارت کے اندر ہوتے ہیں اسی طرح یہ مذہب کے اندر بھی ہوتے ہیں. وہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، پڑھیا نہیں پا بن بیٹھے علماء. کبھی مدرسے کا رخ نہیں دیکھا ہوتا، کبھی استادوں کے جوتے نہیں اٹھائے ہوتے، کبھی گھٹنا توڑ کے کسی مدرسے میں استاد کے سامنے بیٹھ کے کتابیں کھولی نہیں ہوتی. بنے ہوتے ہیں وہ بھی مفتی دہر، وہ بھی مفتی زمان. یاد رکھو میرے مصطفیٰ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی تھی، قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا، جاہل مفتی پیدا ہوں گے، وہ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، وہ فتوے لینے والوں کو بھی گمراہ کریں گے. آج ہماری صفوں میں ایسے لوگ وہ گھس بیٹھے، کچھ پتہ نہیں الف پہ، اور وہ فتوے لگاتے پھرتے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے. آؤ اس بات کو یہاں رکھو، میں عرض کروں گا مسئلہ یہ ہے کہ پڑھا جاتا نہیں، وگرنہ اگر علم ہو، اگر نالج ہو تو میرے عالی وقار دوستوں مسئلے سارے کے سارے وہ آسان ہوتے چلے جاتے، مسئلے سارے کے سارے وہ حل ہوتے چلے جاتے، وہ سہل سے سہل ترین وہ ہوتے چلے جاتے. گرامی المرتبت دوستو، اگر بات ہو نا شان مصطفیٰ کی تو میں نے یہ ذکر اس لیے چھیڑا بھئی کملی والے کی شان کیا ہے. اس کا جواب صرف اتنا ہے کہ رب ہو کے بھی قرآن میں جب سونے کا ذکر کرے عام انسانوں کی طرح ذکر نہیں کرتا، اور رب بھی ذکر اس انداز سے کرتا ہے کہ آیت پڑھ کے پتہ چلتا ہے کائنات بنانے والے نے
کائنات کا سبب بننے والے حبیب محمد عربی کا ذکر کیا ہے، شان مصطفیٰ کا جلوہ وہ بیان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور میں تحقیق بڑی پکی بات ہے، شک و شبہ سے بالا بات ہے، اللہ نے من عظیم فرمایا، احسان عظیم فرمایا، کس پر؟ ایمان والوں پر۔ احسان یہ کیا کہ انہیں عظمتوں والا رسول عطا فرما دیا، حضور کی بعثت۔ ایک چلتے چلتے مسئلہ حل کر دوں، آپ کی کوئی بزنس ڈیل کسی کے ساتھ پھنسی ہو، آپ کے پاس کوئی ملنے والا دوست آئے، پروفیسر صاحب آ جائیں قبلہ، آپ کی ان کے ساتھ عقیدت ہو، آپ یہ نہیں کہتے پروفیسر صاحب ایک ڈیل پھنسی ہے، دعا کرو مسئلہ حل ہو جائے، تانوں پی سی وچ کھانا کھلاواں گا۔ پھر جب وہ ڈیل توڑ چڑھ جائے تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں ہاں جی کتنے ہے شیخ صاحب ساڈا کھانا؟ آپ کہتے ہو جی میں حاضر۔ پھر شیخ صاحب کو بھی بلا لیا، پروفیسر صاحب کو بھی بلا لیا، چودھری ملک کو بھی بلا لیا، 10-12 دوست انہیں لے کے ہوٹل میں چلے کے کھانا کھلایا۔ میں اولے سے پوچھنے لگا ہوں کیا اس کھانا کھلانے پہ کوئی فتویٰ؟ اینی کویسچن؟ کوئی سوال، کوئی جواب؟ کیا کوئی حوالہ مانگتا ہے قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے؟ کیا کوئی حوالہ مانگتا ہے کس حدیث میں لکھا ہے؟ کیا کوئی حوالہ مانگتا ہے کسی صحابی نے کیا؟ کیا کوئی حوالہ مانگتا ہے کہ کسی تابعی نے کیا؟ بھئی بات سیدھی سی ہے، کامن سینس کی، کہ جی مجھے رب نے خوشی دی، میری مرضی میں خوشی جیسے مرضی سیلیبریٹ کروں، میں خوشی جیسے اس کا اظہار کروں، میں کھانا کھلاؤں گا، میں دوستوں کو سیر پہ میں لے کے جاؤں گا، اور تمہاری بزنس ڈیل توڑ چڑھے، تم خوشی مناؤ تو فتویٰ کوئی نہیں۔ اور مجھے بتاؤ جب رب میں اپنی معرفت کے جلوے دے دے سونے محمد کے میلاد کی صورت میں، تو پھر وہاں فتوے کس بات کے؟ اور جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو دیوانے مچل جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے رب نے کلمہ بھی زہرا کے بابا محمد کے صدقے عطا فرمایا ہے۔ جس قرآن کی آیت پوچھتی ہو وہ قرآن بھی حضور کے صدقے ملا، جس حدیث کا حوالہ مانگتے ہو وہ حدیثیں بھی تو میرے مصطفیٰ کی باتوں کا نام ہے۔ میرے عالی وقار دوستو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میں اس بات کو بالکل یہاں روکوں، 5 منٹ صرف میری گفتگو کے رہ گئے، 3 منٹ رہ گئے جی حاجی جاوید صاحب نے کہا، میں انشاءاللہ 3 منٹ کے اندر میں گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ آگے چل کے اللہ نے حضور کا ایک منصب بیان فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ۔ حضور کس لیے آئے؟ میلاد کی محفل میں آنے والوں کو یہ ضرور سوچ کے یاد رکھ کے جانا چاہیے حضور کیوں آئے؟ حضور کائنات کو پاک کرنے کے لیے آئے۔ حضور نے دلوں کو پاک کیا، حضور نے روحوں کو پاک کیا، حضور نے سوچوں کو پاک کیا، حضور نے افکار کو پاک کیا، حضور نے عمل کو پاکی عطا کی، میرے مصطفیٰ نے معاشرت کو پاک کیا، حضور نے سماج کو پاک کیا، حضور نے رشتوں ناتوں کو پاک کیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ تحیۃ و ثنا نے لباس کو پاک کیا، حضور نے عبادات کو پاک کیا، حضور نے معاملات کو پاک کیا۔ میں اس بازار میں بیٹھ کے کہنا یہ چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ نے کاروبار کو پاک کیا، میرے مصطفیٰ نے تجارت کو پاک کر دیا۔ ایک حوالہ دوں، پتہ ہے ہم مذہبی لوگ بھی محرابوں میں بیٹھنے والے، ہم کہتے ہیں یار ایک دنیا دار جا بندہ آیا سی جی۔ دنیا دار کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی گنج منڈی میں بازار دال گرہ میں دکان ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم جو محراب میں بیٹھنے والے ہیں شاید ہم اس خود پسندی کا شکار ہیں کہ دیندار ہم ہیں باقی دنیا دار ہیں۔ لیکن آؤ میں آپ کو تسلی دوں، میرے آقا نے اس دیوار کو بھی گرایا کہ جو بازار میں بیٹھ جائے ضروری تو نہیں کہ وہ دنیا دار ہو۔ میں ایک حدیث حضور کی سناؤں، حضور جہاد پہ جا رہے، صحابہ حضور کی معیت میں، ایک سونا توانا صحت مند تنو من جوان وہاں سے گزرا، کتھا ہوا جسم طاقتور، صحابہ کی نظر پڑی، کہنے لگے اے کاش یہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتا، یہ تو دنیا کے دھندے میں پڑا ہوا ہے، وہ مزدوری کے لیے جا رہا تھا، ہم اللہ کے راستے میں جہاد میں، وہ دنیا کے دھندے میں۔ توجہ سے سنیے،
میرے آقا کریم نے صحابہ کو مخاطب کر کے روکا. حضور نے فرمایا یوں نہ کہو کہ وہ دنیا کے دھندے میں. حضور نے کہا اگر یہ گھر سے اس نیت سے نکلا کہ میں محنت مزدوری کر کے رزق حلال کماؤں گا اور کما کے اپنے بوڑھے ماں باپ پہ خرچ کروں گا، تو میرے آقا نے فرمایا جو ثواب اللہ تمہیں جہاد پر عطا کرے گا وہی ثواب اللہ اسے بھی عطا فرما دے گا. پھر فرمایا اگر یہ اس نیت سے نکلا پیسے کما کے بچوں کو حلال کا لقمہ کھلاؤں گا، حرام کے رقمے سے بچاؤں گا، تو میرے آقا نے فرمایا تمہیں جہاد پر جو ثواب ملے گا اللہ وہی ثواب اسے بھی عطا کرے گا. میں نے کہا حضور نے کاروبار کو پاک کیا. حضور بازار میں نکلتے ہیں، ایک شخص گندم بیچ رہا ہے، ڈھیری لگائی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت اعلیٰ کوالٹی کی گندم اس کی ڈھیری. گزرتے گزرتے حضور کے قدم رک جاتے ہیں. بس آخری بات 1 منٹ کے اندر میرے آقا کریم بازو اوپر کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ مبارک اس ڈھیری کے اندر ڈالتے ہیں. جب حضور ہاتھ باہر نکالتے ہیں نا تو ہاتھ پہ تری محسوس ہوتی ہے، ہاتھ گیلا نمی محسوس ہوتی ہے. تو میرے آقا کریم کا چہرہ جلال سے سرخ ہو جاتا ہے. میرے آقا پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی اس پر پڑی گندم گیلی ہو گئی. تو میرے آقا نے فرمایا پھر گیلی گندم نیچے رکھ کے چھپائی کیوں؟ خشک گندم تم نے اوپر رکھی، گیلی نیچے، کسٹمر کو چیٹ کرنے کے لیے، گاہک کو دھوکا دینے کے لیے. یہ تھا وہ موقع کہ میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو من غش فلیس منا، اور جس نے گاہک کو دھوکا دیا اس کا مجھ محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، حضور نے صرف عبادت کے ڈھنگ نہیں سکھائے، میرا نبی وہ نبی ہے جس نے کاروبار کرنے کے بھی طریقے سکھائے. حضور نے تجارت کے بھی قرینے سکھائے، حضور نے تجارت کے بھی ڈھنگ سکھائے. حضور نے تمہارے ایک ایک شعبہ زندگی کو طہارت، پاکیزگی اور لطافت و نفاست کی دولت عطا فرمائی. آؤ دعا کرو اللہ ہم سب کو حضور کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تقریر کسی شعر پر ختم کرنے کی بجائے بریلی کے تاجدار کے اس سلام پہ ختم کروں گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.